السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان کے اندر سیاسی گرما گرمی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیاست کی سرگرمیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ عمران خان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلا کا کانفیڈنس ہے، اور وہ آج ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی وہ سپورٹس مین سپیرٹ ان کے اندر اور ان کا سٹیمنا باقی سیاستدانوں سے بہت زیادہ ہے۔ آج انہوں نے کراچی کا دورہ کیا، ایم کیو ایم کے دفتر گئے، گورنر ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور آج پھر انہوں نے یورپی یونین کو اور امریکہ کو بھی ایک پیغام دیا، اور ساتھ ساتھ ایک بار پھر زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب کو، جن کو وہ فضلو کہتے ہیں پیار سے، ان سب کی کلاس لی اور ان کو کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ یعنی وہ عدم اعتماد کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ بات کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے ناکام ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں اور کیا کروں گا۔ شہباز شریف صاحب کو بھی جیل میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اور زرداری صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اتنے دھمکیوں کے بعد یہ ساری اپوزیشن نے شاید طے کر لیا کہ آپ تو خیر چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج اپوزیشن کی تیاریاں اگر دیکھیں، ایک طرف حکومت کا یہ کانفیڈنس ہے، فواد چودھری کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور عمران خان کا بلا کا کانفیڈنس، اور دوسری طرف اس کانفیڈنس اور ان دھمکیوں کے جواب میں اپوزیشن چونکہ بڑے بڑے سمجھ لیں کہ گانگ قسم کے وہ سارے سیاستدان ہیں، وہ اپنے نمبرز اکٹھے کر رہے ہیں، وہ ایک ایک بندہ گن رہے ہیں، اور انہوں نے گروپس بنا دیے ہیں اور ہر گروپ کے اوپر سینئر بندہ لگا دیا ہے، اور ایک ایک بندے کی مانیٹرنگ چل رہی ہے۔ اور راجہ ریاض سے ملاقات ہو گئی، پی ٹی آئی کے 10 لوگوں سے ملاقاتیں باقاعدہ طور پر نون لیگ کی لیڈرشپ کر چکی، 10 سے زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں زرداری صاحب کر چکے۔ چوری شجاعت حسین جس کی سارے لوگوں نے گھر آ کے تیمارداری کی تھی، آج چوری شجاعت صاحب گھر سے نکلے اور وہ خود زرداری صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچ گئے، اور طارق بشیر چیمہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ گئے تو پھر ہم بھی یہ ٹرین مس نہیں کر سکتے، یہ بنیادی طور پہ ایک اپرچونٹی ہے، اور یہ پولیٹیکل اپرچونٹی کو ہم کسی صورت میں مس نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسی کو چھتر خان کا ٹھیکہ نہیں لیا کہ اگلے 32 سال پھر اسی ہی چھتر کھائیے، لہذا وہ بھی تیار ہے۔ عمران خان صاحب باڈی لینگویج تو دکھا رہے ہیں کہ جی وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، طریقے اعتماد مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے، لیکن دوسری طرف پولیٹیکلی جو ایک وزڈم ہے، جو پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، وہ لیک کر رہا ہے۔ وہ ایم کیو ایم کے پاس گئے تو انہوں نے طریقے اعتماد کی بات ہی نہیں کی، گپ شپ لگائی، جفی ڈالی، اور آگئے چودھری برادران کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جی آپ میری سپورٹ کریں۔ تو وہ مزاجن چونکہ ایسے نہیں ہے، گیر گار کے کوئی دوست کہہ کو آ کے ان کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ مروتاً سمجھ لیں یا تبرکن وہ چلے جاتے ہیں، اور وہ اگلے بندے کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ جی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ یعنی ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مشکور ہو کہ خان صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں، حالانکہ سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کراچی میں پیر پگاڑا صاحب ان کو ملے نہیں، یہ بھی کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں ہے۔ پیر پگاڑا صاحب کا ملنا یا نہ ملنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر وہ ملیں تو سمجھے کہ کلیئرنس ہے، اگر وہ نہیں ملے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کلیئرنس نہیں ہے۔ چودھری برادران اور ایم کیو ایم کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، دونوں کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ اب ایم کیو ایم اور چودھری برادران نے بھی اپنی باڈی لینگویج دکھانا شروع کر دی ہے، اور ایک گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا ہے کہ کس طرح وہ پی ٹی آئی سے جان چھڑائیں۔ تو یہ اس بات کی گوازی ہے، اس بات کا اعلان ہے، اور اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں، اور اس کے گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ایک گراؤنڈ بنا کے کسی نہ کسی وقت فلائی کرنے کے موڈ میں ہے مکمل طور پہ۔ اسلام آباد کی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ گورنمنٹ یا عمران خان اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟
ایک تو ٹھیک ہے وہ سپورٹس مین اسپرٹ رکھتے ہیں، وہ بولنا جانتے ہیں، وہ برے حالات میں ایک فائٹر ہیں، فائٹ کرنا جانتے ہیں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت سے ٹیکنیکل ایشوز، بہت سارے آئینی اور قانونی نقطے موجود ہیں جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ کھیلنا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ کا خیال یہ ہے، جو پلان کر کے گورنمنٹ بیٹھی ہے، جس بیس کے اوپر دو تین پوائنٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر یہ کانفیڈنس ہے، اور یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ویورز کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ گورنمنٹ کے پاس ہے کیا، گورنمنٹ کیوں اتنی کانفیڈنٹ ہے، عمران خان کیوں اتنی بڑھ کے مار رہے ہیں؟ تو وہ کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہم یہ تحریک عدم اعتماد کو ناک آؤٹ کر دیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آئین کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر گورنمنٹ اسپیکر کو یہ خط لکھ دیں کہ جی ان کے جو ممبرز ہیں وہ اگر فلور کراس کریں سی ایم یا پی ایم کے الیکشن کے حوالے سے یا ان کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، تو ان کو انٹرٹین نہ کیا جائے۔ تو اگر گورنمنٹ یہ لکھ دیتی ہے تو ان کا کوئی ممبر بھی اسپیکر اس کو ووٹ دینے سے روک سکتا ہے، یا اس کا ووٹ کینسل کر سکتا ہے، یا اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہا۔ ایک چیز تو وہ ہے جو وزیر اعظم کے مشیروں نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی ہے، اٹارنی جنرل نے، بابر اوان صاحب نے، اور کچھ اور فروغ نسیم صاحب نے، یہ تین لوگوں نے پرائم منسٹر کو کہا جی یہ ٹیکنیکل ایک گراؤنڈ ہے اور اس کی بیس پہ ہم اس کو ناک آؤٹ کر دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے یا پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ اپنے ممبرز کو غیر حاضر کر دے، گورنمنٹ سارے لوگوں کو کہے جی آپ نے وہاں پہ اپیئر نہیں ہونا، آپ نے نہیں جانا۔ اب اپوزیشن کے اوپر ایک اپلیکیشن اور ایک ڈیوٹی لگ جائے گی جو بائنڈنگ ہے اپوزیشن کے اوپر، کہ وہ 172 لوگ پروڈیوس کرے، 172 لوگوں کو ہاؤس کے اندر پروڈیوس کرے، ہاؤس کے اندر لائے۔ تو اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا اپوزیشن کے لیے، لوگوں کو لانا اور سامنے کھڑے کرنا، کیونکہ ایک سیکرٹ بیلٹ ہو تو اور چیز ہوتی ہے، خفیہ رائے شماری ہو تو اور چیز ہوتی ہے، لیکن سامنے آنا اور نتر کے آنا پنجابی کے اندر نے، اور کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کے بات کرنا، وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اپوزیشن کے لیے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ مرکز کے اندر یہ ساری تبدیلی کی بنیاد رکھی گئی ہے طریقہ عدم اعتماد کی صورت میں پرائم منسٹر کے خلاف، لیکن تبدیلی کا جو نکارہ سب سے بڑا ہے وہ پنجاب میں بج رہا ہے۔ یعنی ایک طرف چیف منسٹر پنجاب لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑی پرکشش آفریں منسٹریوں کی آفریں دی جا رہی ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب سمجھتے ہیں کہ 3.5 پونے 4 سال انہوں نے گزار لیے ہیں، اب 1 سال رہ گیا، اس میں کوئی وزارتیں وزورتیں بانٹ کے، کوئی فنڈ شنڈ دے کے، نوکریاں شکریاں دے کے تو چلو گزارا کیا جا سکتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنی فائٹ کریں گے، چیف منسٹر کا پورا حق ہے کہ وہ فائٹ کریں۔ دوسری طرف علیم خان صاحب نے انٹری ڈالی ہے، اور گورنر سندھ ان کے دوست ہیں، انہوں نے ان کی انٹری ڈلوائی ہے اور بلے بلے ان کی کروا دی ہے، اور اس کو عمران خان کے ساتھ کوارڈینیشن بھی کروا دی ہے۔ علیم خان صاحب چلے گئے جی لنڈن، لنڈن آلریڈی جنگید ترین صاحب موجود ہے، جنگید ترین صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، اور جنگید ترین صاحب آلریڈی شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے، گلدستہ وہ بھیج چکے ہیں۔ اب نواز شریف کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے دونوں حضرات کی، دونوں اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ جس شخص کو یہاں سے بھگایا گیا تھا، بھجوایا گیا تھا علاج کے لیے، اور کہا جا رہا تھا کہ بس اب وہ بگوڑا بن گیا، اب وہ الطاف حسین بن گیا، اب اس کی کوئی نہیں سنے گا، میڈیا کے اندر وہ نہیں آ سکتا، تقریر اس کی چل نہیں سکتی، تاحیات وہ نااہل ہے، لیکن پاکستان کے فیصلے آج بھی اسی فلیٹ کے اندر ہو رہے ہیں جو فلیٹ سمجھا جا رہا تھا کہ چوری کے پیسے سے خریدا گیا ہے۔ اسی
فلیٹ کے اندر آج بھی نواز شریف بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے، پاکستان کی سیاست کے، پاکستان میں کون، سوری جی، آج بھی نواز شریف لندن میں اسی فلیٹ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے مائنس کیا تھا ان کو سسٹم سے، آج میرے خیال ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ سیاست سے، وقتی طور پہ سسٹم سے آپ کسی کو مائنس اس طرح تو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک آپ کسی کو لوگوں کے دلوں سے مائنس نہیں کر سکتے۔ اور آج نون لیگ نے اپنی مینجمنٹ کے ذریعے، اپنی گروپ بندی کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچھے منورنگ کرنے والے، اچھی گروپ بندی کرنے والے، ایک اچھی سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آج جس طرح صورتحال کو وہ زیرو سے یہاں تک لے کے گئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں چند بار ہی ہوا ہے۔ اور نون لیگ، وہ چانگا مانگا کی سیاست ہو، وہ خرید و فروخت کی بات ہو، تو نون لیگ ہمیشہ اس میں نمبر 1 رہی ہے۔ اب زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اور زرداری کنگ ہے، کنگ میکر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نون لیگ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے۔ سیاست میں پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار ملا، لیکن پیپلز پارٹی ہر دفعہ جب اقتدار لیتی ہے تو لاش دیتی ہے۔ نون لیگ ایک ایسی سیاسی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی کہ جو لاش دیے بغیر اقتدار لیتی ہے، اور جب لاش دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ ہر دفعہ بچ نکلتے ہیں۔ یعنی سسٹم کے ساتھ کھیلنا زرداری صاحب کو بھی آتا ہے، نون لیگ کو بھی آتا ہے، لیکن نون لیگ بہتر طریقے سے کھیلتی ہے۔ زرداری صاحب بھی ماسٹر ہیں، لیکن نون لیگ بہتر طریقے سے کھیلتی ہے۔ اب بھی کسی کو اندازہ نہیں تھا، یقین نہیں تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوگی، کہاں تک پہنچے گی اور کس لیول پہ چلی جائے گی، لیکن اس ساری کہانی میں نون لیگ کی ایکسپرٹی اپنی جگہ، زرداری صاحب کی اپنی جگہ، عمران خان کا کانفیڈنس اپنی جگہ، چودھریز برادران کی اہمیت اپنی جگہ، ایم کیو کی امپورٹنس اپنی جگہ، لیکن اس ساری کہانی میں ناظرین اصل چیز وہاں ختم ہوگی جہاں پر یار لوگ چاہیں گے اور امپائر کی انگلی جس طرف کو اشارہ جائے گا اس طرف کو حالات جائیں گے۔ اور اب بھی وقت باقی ہے، اب بھی حالات اس نہج پر نہیں گئے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے، اسلام آباد کے کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج بھی کسی معاملے پہ راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر عمران خان صاحب راضی ہو جاتے ہیں اور ضد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس پہ اپوزیشن ایک بڑے رسکی موڈ میں ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ریورس ہو جاتا ہے، جو لوگ آئے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، یا یہ تحریک ناکام ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں لازمی بات ہے کہ عمران خان بہت تگڑا ہو جائے گا۔ اگلے جو الیکشن ہے اس میں بھی اس کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی۔ پولیٹیکلی سٹیپ وہ آلریڈی لے رہا ہے، مہنگائی وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگلے الیکشن میں وہ، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد سے جو مصدقہ خبر ہے وہ یہ ہے، وہاں پہ جو واقفان حال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں، اگر نمبرز پورے نہ ہوتے تو اپوزیشن کبھی بھی الیکشن میں اس طرح طریقے عدم اعتماد کا سٹیپ نہ لیتی، اور کبھی بھی وہ اس طرح کا رسک نہ لیتی۔ اور اگر اپوزیشن نے رسک لے لیا ہے اور وہ چلی گئی ہے طریقے عدم اعتماد میں اور وہ سبمٹ کر دی گئی ہے، دستخط ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرز
پورے ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں۔ اب ایک بات پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہے، بلکہ دو باتیں چل رہی ہیں عمران خان کی سائڈ کے اوپر۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی یورپی یونین، ویسٹ اور امریکہ سازش کر رہے ہیں، اور نال نال اج بڑا ایک زبردست کارٹون سی جہدے چیف منسٹر پنجاب نے کیا ہے کہ شہباز گل صاحب ذرا چیک کرو میرے خلاف بھی کوئی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے۔ یعنی سازشوں کا پاکستان کی سیاست میں ذکر تو بہت رہا ہے، لیکن اس بار کوئی زیادہ ہی سازش عمران خان صاحب نے، چونکہ جس طرح ایک پالیسی بیان اور جس طرح ایک امور خارجہ کی بات کو پبلکلی ڈسکس کیا ہے جلسے کے اندر، یہ سٹائل بھٹو صاحب کا تھا، اور اس کو کاپی کر کے اب عمران خان صاحب نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن بھٹو صاحب نے جب یہ خط لہرایا تھا ہنری کسنجر کا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسی طرح کا کوئی ایپیسوڈ ہوگا، اب 2022 ہے، وقت بدل بھی سکتا ہے، امریکہ بھی بدل چکا، اب اس ہنری کسنجر نہیں ہے، جو بائیڈن ہے، بائیڈن ایسا نہیں ہے، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان نے بھی جو سٹانس لیا ہے، جو خارجہ امور کی باتیں ہوتی ہیں وہ کمروں کے اندر بڑی سینسیبل طریقے سے طے ہوتی ہے، وہ جلسوں میں نہیں ہوتی، وہ جذبات سے نہیں ہوتی، وہ اس طرح غصے سے بھی نہیں ہوتی، وہ ضد سے بھی نہیں ہوتی۔ جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح جلسے کے اندر باتیں کرنے سے نہیں ہوتے۔ تو عمران خان صاحب نے جذبات میں جو چیلنج دیا ہے، اس کے پیچھے ایک پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پاپولیرٹی گین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، دیکھیں میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، اور میری موجودگی میں ڈرون بھی نہیں آئے، اور اگر آئے تو میں اس کو گرا دوں گا۔ حالانکہ امریکی ڈرون کو پتہ نہیں کو گرائے یا نہ گرائے، اس کے کہنے پہ کوئی بات مانے بھی نہ مانے، لیکن پولیٹیکلی انہوں نے ایک پوائنٹ سکورنگ بہرحال کر دی ہے۔ اور جو اینٹی امریکہ سٹانس ہے، ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر، وہ سارے اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا جرت مند بات کی ہے، کیا عمران خان نے کمال کر دیا، کیا لیڈر پیدا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ چل رہی ہیں، لیکن یہ امریکہ کا کتنا عمل دخل ہے، بیرونی ہاتھ کتنا ہے، باہر سے پیسہ آیا یا نہیں آیا، بات ختم ہونی ہے فگر پہ۔ ابھی آج جب میں بات کر رہا ہوں تو فگر اپوزیشن کے پاس، میں اندر کی خبر دے رہا ہوں، پورے ہیں، بلکہ شاید ایک دو زیادہ ہی ہے۔ اب گورنمنٹ اگلے 1-2-3 دنوں میں کیا معجزہ کرے گی کہ وہ لوگوں کو واپس لے آئے۔ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں جہاں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اور حکومت کے پاس ممبرز اسمبلی کی، ایم این ایز کی، سینیٹرز کی ویڈیوز موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، کارنامے جو مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں کیے ہیں، وہ اداروں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ویڈیوز موجود ہیں، اور وہ ویڈیوز اس موقع پہ کام آئیں گی۔ لیکن مجھے نہیں اندازہ اس بات کا ہو رہا کہ وہ ویڈیو کیسے کام آئیں گی۔ لوگوں کو جب اس طرح بلیک میل کرتے ہیں، تھریٹ دیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے ریئیکشن بھی اس کا آتا ہے۔ ایک بات جو پی ٹی آئی مس کر رہی ہے بڑی شدت سے، وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ لوٹے بن رہے ہیں، اور جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان لوٹوں کو سبق سکھانا چاہیے تھا، جس طرح نون لیگ نے سکھایا تھا پچھلے دنوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب اس لوٹے کے گھر پہنچ گئے تھے، جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کو اٹھا لیا گیا کیس میں، لیکن پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اپنے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں ان کا قبلہ درست کریں، ان کے گھروں میں اور کچھ نہیں تو لوٹے ہی پھینک دیں، اور ان کو سمجھائیں کہ آپ ہماری ٹکٹ کے اوپر گئے ہیں، آپ اس طرح لوٹے مت بنیں۔ اور یہ کام پی ٹی آئی کے ورکر بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی ایسا نہیں کر رہی۔ ایک مورل پریشر آپ ان ممبرز کے اوپر ڈال سکتے ہیں، جس کا
فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ آگے شاید نہ بڑھیں. لہذا اس چانس کو کسی صورت میں میرا خیال ہے کہ مس نہیں کرنا چاہیے. اس پہ کام ضرور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا. باقی سب نے اپنی اپنی تیاری کر رکھی ہے. اگلے 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں صورتحال واضح ہو جائے گی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری دعا تھی اور میں نے دعا کی تھی دونوں ہاتھوں سے کہ یہ معاملہ ہو, اس طرح ہو اور یہ طریقے سے بات پیش کریں. اب ان کی دعا قبول ہو گئی ہے یا پھر کسی کی بد دعا لگ گئی ہے. اب خاتون اول کی دعائیں کام آئیں گی, عمران خان صاحب کی دعا کام آئے گی, یا اپوزیشن کے لوگ پرائم منسٹرشپ لے اڑیں گے اور ان کو گھر بیچ دیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب جیل شیل نہیں کاٹ سکتے, چونکہ غصہ اپوزیشن کے لوگوں نے بھی بہت ہے. اگر ایک دفعہ گورنمنٹ مل گئی تو پھر کام پورا چکیا جائے گا. انہیں کیا سی نا کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن تو کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی. خان صاحب کو بھی خودکشی کا شوق تو رہتا ہے 12 مہینے, وہ کام ایسے کرتے ہیں, بیان ایسے دیتے ہیں. لیکن فیکٹ بہرحال یہ ہے, میں دوبارہ اس کی بات کرتے ہوئے اس کو کلوز کروں گا کہ اسلام آباد کی انسائیڈ سٹوری یہ ہے کہ ممبرز اپوزیشن کے پاس پورے ہیں, لیکن گورنمنٹ اپنے دعوے زبردست طریقے سے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اپوزیشن کے لوگ بھی رابطے میں ہیں. لیکن اپوزیشن نے تو پتے شو کر دیے, اب گورنمنٹ پتے شو نہیں کر رہی. خاموشی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جو ہی کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے, رابطے میں رہیے, دیکھتے رہیے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیجز جہاں پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اپنی رائے دینا مت بھولیے. کمنٹس میں کوئی رہنمائی کرنا چاہے ضرور کیجئے, اور کوئی ایویڈنس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز, کوئی بڑا سکیم ہے تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.